سعودی عرب اور UAE یہ وہ دو نام ہیں جنہیں دنیا نے ہمیشہ ایک ساتھ لیا۔ خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کے یہ دو بڑے ستون، تیل کی دنیا کے دو بادشاہ، امریکی حکمت عملی کے دو وفادار۔ قطر کی ناکہ بندی بھی ان دونوں نے ساتھ کی، یمن میں بھی جنگ میں ساتھ اترے حوثیوں کے خلاف، اخوان المسلمین کو بھی ساتھ ہی روکا، ہر میدان میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے۔ لیکن اتحاد ہمیشہ مفادات سے بنتے ہیں، اور جب مفادات بدل جائیں تو اتحاد ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج یہ دونوں ملک سوڈان میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، یمن میں ایک دوسرے کی فوجوں پر بمباری کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات، دونوں ملک دنیا کے مالیاتی نظام کو دو مختلف سمتوں میں کھینچ رہے ہیں۔ ایک طرف ڈالر ہے، دوسری طرف یوان ہے، اور اس کشمکش کا نام ہے پیٹرو ڈالر کی موت۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ خلیج میں کیا ہو رہا ہے تو آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ دنیا کی معیشت اگلے 10 سال میں کہاں کھڑی ہوگی۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوستی کیوں ٹوٹی۔ 2015 میں جب سعودی عرب یمن میں اترا تو امارات اس کا سب سے قابل اعتماد ساتھی تھا، لیکن دونوں کی منزل الگ تھی۔ سعودی عرب چاہتا تھا کہ ایک کمزور لیکن موجود یمن رہے، ایک ایسا ملک جو ریاض کی مرضی سے چلے، حوثیوں سے محفوظ رہے اور سعودی سرحد جو ہے وہ پرسکون رہے۔ امارات کچھ اور چاہتا تھا۔ امارات کو ملک نہیں چاہیے تھا، امارات کو بندرگاہیں چاہیے تھی، لاجسٹک رستے چاہیے تھے۔ وہ نوڈ چاہتا تھا، وہ سرزمین نہیں جھنڈا چاہتا تھا، وہ رسائی چاہتا تھا۔ یہ دو مختلف سوچیں ہیں، دو مختلف سوچوں جب ایک چھت تلے کٹھی ہو جائیں تو زیادہ دیر کٹھی نہیں رہ سکتی۔ دسمبر 2025 میں امارات کی حمایت یافتہ جنوبی عبوری کونسل نے یمن کے صوبے حضر موت پر قبضہ کر لیا۔ حضر موت وہ علاقہ ہے جس کی 700 کلومیٹر سرحد سعودی عرب سے ملتی ہے۔ ریاض نے اسے ریڈ لائن قرار دے دیا۔ سعودی فضائیہ نے جنوبی عبوری کونسل کی پوزیشنوں پر حملے کیے۔ UAE کی حمایت یافتہ ٹرانزیکشنل فورس کا سربراہ ادروس الزبیدی گرفتاری سے بچ کر بھاگ گیا اور پھر وہ امارات پہنچ گیا۔ جنوری 2026 میں جنوبی عبوری کونسل نے اپنی تحلیل کا اعلان کر دیا۔ امارات یمن میں ہار گیا، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ یہاں سے منتقل ہو جاتی ہے سوڈان میں، کیونکہ اصل کہانی اور اصل کھیل تو سوڈان کا ہے۔ سوڈان میں دو طاقتیں لڑ رہی ہیں، ایک طرف سوڈانی مسلح افواج ہے جو کہ وہاں کی باقاعدہ فوج ہے، اور دوسری طرف ریپڈ سپورٹ فورس ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورس ایک نیم فوجی تنظیم ہے جسے دنیا RSF کے نام سے بھی جانتی ہے۔ RSF کا سربراہ ہے محمد حمدان دفلو، جسے دنیا حمیدتی کے نام سے جانتی ہے۔ UAE نے RSF کو اسلحہ دیا، پیسہ دیا، فضائی راستے دیے۔ کیوں؟ کیونکہ RSF سوڈان کے سونے کی کانوں پر قابض ہے، بحیرہ احمر کے لاجسٹک رستوں پر قابض ہے، اور یہ سب کسی باقاعدہ حکومتی نظام کے بغیر ہوتا ہے۔ یعنی امارات کو کسی سرکاری دروازے پر دستک نہیں دینی پڑتی، کسی پارلیمنٹ سے اجازت نہیں مانگنی پڑتی، سیدھی رسائی، سیدھا منافع۔ سعودی عرب نے اس کے جواب میں سوڈانی مسلح افواج کی حمایت کی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ریاض کو ڈر ہے کہ اگر سوڈان ٹوٹ گیا، اگر ریاست بکھر گئی تو وہ افراتفری سعودی سرحد تک آ پہنچے گی۔ سعودی عرب ریاستیں چاہتا ہے، نہ کہ ملیشیا۔ اب اس جنگ میں پاکستان کہاں سے آ گیا؟ سعودی عرب نے پاکستان کو بروئے کار لایا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان نے K-8 فائٹر جیٹس، جاسوسی ڈرونز، تربیتی جہاز مشاق اور J-17 تھنڈر لڑاکا طیارے اس معاہدے میں دے دیے۔ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور یہ معاہدہ طے پا گیا۔ سعودی عرب نے اپنا قرض پاکستانی اسلحے میں تبدیل کر لیا۔ یہ کوئی فوجی تعاون نہیں ہے، یہ ریاض کی جانب سے ایک واضح پیغام ہے کہ خلیج میں اب نئے اتحاد بن رہے ہیں، اور امارات کے راستے سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود امارات کے ان مال بردار طیاروں کے لیے بند کر دی جو جنوبی لیبیا میں کفرا ہوائی اڈے کی طرف جاتے تھے، وہی طیارے جو RSF کو سامان پہنچاتے تھے۔ صومالیہ نے بھی 2026 کے اوائل میں اماراتی فوجی اور مال بردار پروازوں پر پابندی لگا دی۔ شمال سے سعودی گھیرا، جنوب سے صومالی پابندی، RSF کی سپلائی لائن دباؤ میں آ گئی۔ سعودی عرب اور امارات کے درمیان جنگ فوجی تصادم نہیں رہا، یہ اب اقتصادیات کی جنگ میں بھی بدل چکا ہے۔ 21ویں صدی کی جنگ ہے، اب مالیاتی محاذ پر لڑی جا رہی ہے، اور یہ وہ محاذ ہے
جہاں اصل فیصلہ ہوگا۔ جون 2024 میں سعودی مرکزی بینک نے پروجیکٹ ایم برج میں شمولیت اختیار کی۔ ایم برج کیا ہے؟ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی پلیٹ فارم ہے جسے بین الاقوامی تصفیوں کے بینک نے تیار کیا ہے۔ اس میں چین، ہانگ کانگ، متحدہ عرب امارات، تھائی لینڈ اور اب سعودی عرب کے مرکزی بینک شامل ہیں۔ یہ پلیٹ فارم تیل کے سودے فوری طور پر طے کرتا ہے، سیکنڈوں میں، اور امریکی زیر انتظام سوئفٹ نظام کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ سوئفٹ کیا ہے؟ یہ وہ مالیاتی پیغام رسانی کا نظام ہے جس سے دنیا کے تمام بڑے بینک گزرتے ہیں۔ جب امریکہ کسی ملک پر پابندیاں لگاتا ہے تو وہ اسے سوئفٹ سے نکال دیتا ہے، جیسے کہ اس نے روس کو نکالا، ایران کو نکالا۔ یہ امریکہ کا سب سے بڑا مالیاتی ہتھیار ہے۔ ایم برج اس ہتھیار کو بے اثر کر دیتا ہے۔ نومبر 2025 تک ایم برج 555 ارب ڈالر سے زیادہ کے لین دین طے کر چکا تھا۔ ڈیجیٹل یوان کا حصہ 95% تھا۔ اب مارچ 2026 کا ڈیٹا سنیں، اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں جن پر دنیا کے بڑے مالیاتی ادارے ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں۔ چین کے کراس بارڈر انٹر بینک پیمنٹ سسٹم، یہ CIPS کہتے ہیں اس کو، اس نے مارچ 2026 میں ایک ہی دن میں 12,200 ارب روپے سے زیادہ کا لین دین کیا۔ ڈالر میں حساب لگائیں تو یہ 178.5 ارب ڈالر ہے صرف ایک دن میں، 42,000 سے زیادہ سودے۔ یہ سب وقت ریکارڈ پر ہے۔ فروری کے مقابلے میں 50% اضافہ۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے ایک ماہر اقتصادیات نے صاف کہا ہے مشرق وسطیٰ کا بحران اس اضافے کا محرک ہے۔ پیٹرو ڈالر کیا ہے اور یہ کیوں اہم ہے، یہ بھی ایک بار سمجھنا ضروری ہے۔ 1974 میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہوا۔ سعودی عرب نے طے کیا کہ وہ اپنا تمام تیل صرف امریکی ڈالر میں بیچے گا۔ بدلے میں امریکہ نے سعودی سلامتی کی ضمانت دی۔ اس معاہدے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے ہر ملک کو تیل خریدنے کے لیے پہلے ڈالر چاہیے۔ ڈالر کی یہ مانگ اس کو دنیا کی ریزرو کرنسی بنا دیتی ہے۔ اسی بنیاد پر امریکہ سستا قرض لیتا ہے، پابندیاں لگاتا ہے اور معاشی طاقت برقرار رکھتا ہے۔ سعودی ارامکو کی چین کو تیل کی فروخت میں یوان کا حصہ 45% تک پہنچ گیا ہے۔ چین اور روس کے درمیان تیل اور گیس کا 90% سے زیادہ لین دین اب یوان اور روبل میں ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی کی ایک بڑی بنیاد ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کنندہ اور دنیا کا سب سے بڑا تیل درآمد کنندہ دونوں اپنے لین دین کو باقاعدگی سے ڈالر سے باہر لے جا رہے ہیں۔ اب برکس کا زاویہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ برکس اب 11 مکمل ارکان پر مشتمل ایک تنظیم ہے۔ سعودی عرب، امارات، ایران، مصر، ایتھوپیا شامل ہیں۔ 10 پارٹنر ممالک جن میں انڈونیشیا، ٹرکی، نائجیریا شامل ہیں۔ یہ گروپ دنیا کی آبادی کا 45% اور عالمی GDP کا 37% نمائندگی کرتا ہے۔ برکس کی قوت خرید G7 کے برابر ہے، اور ان 11 ارکان میں سعودی عرب بھی ہے اور امارات بھی۔ دونوں ایک ہی بلاک میں ہیں، لیکن سوڈان میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، یمن میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آراں ہیں۔ یہ برکس کا اندرونی تضاد ہے، لیکن اس تضاد کے باوجود دونوں ڈالر سے دور جا رہے ہیں۔ ایم برج پر دونوں موجود ہیں، یوان میں تصفیے کا ڈھانچہ دونوں استعمال کر رہے ہیں، اور اب تو UAE نے باقاعدہ امریکہ کو دھمکی بھی لگا دی ہے۔ دشمن ہیں لیکن ایک ہی مالیاتی راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جو مغربی تجزیہ کار سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب تک خلیج میں اختلاف ہے ڈالر محفوظ ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ خلیجی ممالک کا آپس میں جھگڑا اور ڈالر سے دوری، یہ دو الگ مظاہر ہیں جو بیک وقت چل سکتے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اب یہ سوال جو واشنگٹن میں کوئی اونچی آواز میں نہیں پوچھ رہا کہ اگر سعودی عرب جو 50 سال سے پیٹرو ڈالر کا محافظ تھا، ایم برج پر ہے، یوان میں تیل بیچ رہا ہے، برکس کا رکن ہے، تو پھر پیٹرو ڈالر کا نظام کس بنیاد پر کھڑا ہے؟ یہ سوال امریکی خزانے کے دفتر میں بھی اٹھ رہا ہے۔ ڈوئچے بینک کے تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ خلیجی معاشرتوں کو پہنچنے والا نقصان پیٹرو ڈالر کی بنیاد کو ہلا سکتا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ خلیجی ممالک اپنے غیر ملکی اثاثوں کو ختم کرنا شروع کر سکتے ہیں اور اس کے ڈالر کے عالمی استعمال پر گہرے اثرات پڑیں گے۔ اب پاکستان کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری کہانی کا مرکزی کردار بھی ہے۔ خلیج کا یہ مالیاتی انقلاب پاکستانی گھرانوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ پہلا اثر تو سیدھا
ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز پر پڑے گا۔ خلیج میں سب سے بڑی غیر ملکی افرادی قوت پاکستانیوں کی ہے۔ جب خلیج میں بے یقینی بڑھتی ہے، تعمیراتی منصوبے رک جاتے ہیں، کمپنیاں برطرف کر دیتی ہیں، تو سب سے پہلا بوجھ وہ پاکستانی مزدور اٹھاتا ہے جو ہر مہینے گھر پیسے بھیجتا ہے۔ دوسرا اثر روپے کی قدر کے متعلق ہے۔ اگر ڈالر کمزور ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ روپیہ مضبوط ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب عالمی مالیاتی نظام بے یقینی کا شکار ہو جائے تو تمام ابھرتی ہوئی منڈیوں کی کرنسیاں دباؤ میں آ جاتی ہیں۔ پاکستان اس سے مستثنا نہیں ہے۔ تیسرا اثر تیل کی قیمتوں والا ہے۔ اگر تیل کا لین دین یوان میں ہونا شروع ہو گیا تو پاکستان کو تیل خریدنے کے لیے ڈالر کے علاوہ یوان بھی رکھنا ہوگا۔ ہمارے زر مبادلہ ذخائر پہلے ہی دباؤ میں ہیں اور یہ ایک اضافی پیچیدگی ہے جس کا پاکستان کو سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ امریکہ اور سعودی عرب کی کہانی نہیں ہے، یہ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور ملتان کے ان سب گھروں کی کہانی ہے جن کا بجٹ خلیج سے آنے والے پیسوں پر چلتا ہے۔ سعودی عرب اور امارات دونوں جانتے ہیں کہ ڈالر اور یوان کی جنگ اصل میں ہے کیا، اسی لیے یہ دونوں لڑ رہے ہیں اور اسی لیے بے حق وقت ڈالر سے دور بھی جا رہے ہیں۔ تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اگر سعودی عرب نے یوان میں تیل بیچنا باقاعدہ پالیسی بنا لیا تو 50 سال پرانا وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا جو نکسن اور کیسنجر نے فیصل کے ساتھ کیا تھا۔ تب ڈالر وہ نہیں رہے گا جو آج ہے، تب امریکہ وہ سستا قرض نہیں لے سکے گا جو آج لیتا ہے، تب واشنگٹن کی وہ پابندیاں بے اثر ہو جائیں گی جو آج تہران اور شاید اسلام آباد تک بھی پہنچتی ہیں۔ یہ کوئی دور کا خواب نہیں ہے، یہ وہ سفر ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، بنیادی ڈھانچہ بن چکا ہے، سودے ہو رہے ہیں۔ دو ملک جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، دونوں مل کر اس نظام کو ختم بھی کر رہے ہیں جو 50 سال سے دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا۔ جنگ کبھی کبھی عجیب نظارے دکھاتی ہے، کبھی کبھی دو دشمن مل کر انجانے میں ایک تیسرے کا قلعہ بھی گرا دیتے ہیں۔ خلیج میں یہی ہو رہا ہے اور اس قلعے کا نام ہے پیٹرو ڈالر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔